ایک کمیٹی ہم نے قائم کی تھی ہاؤس کی کہ جو اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھے، جس میں آئی جی پی سے بریفنگ شامل تھی، جس میں کور کمانڈر سے بریفنگ شامل تھی۔ یہ ایک پارٹ ہو گیا، وہ ہاؤس کی وہ تھی۔ یہ جو دوسری رائے ہے، اس صوبے کسی ایک پارٹی کا بھی نہیں ہے، یہ صوبہ تمام پارٹیوں کا ہے، اس میں بسنے والے لوگ تمام پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے بڑی صاحب بات ہے، پہلے بھی ہم یہ پریکٹس کر چکے ہیں۔ تو آپ اس بات پہ اپنی رائے دیں کہ ہم پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا، ہم تمام پارٹیز کے پروونشل ہیڈز کو یہاں دعوت دیتے ہیں، ان کے صدور کو، ان کے جنرل سیکرٹری صاحبان کو، تمام پارٹیز کے۔ ہم سول سوسائٹی کے جو تھنک ٹینکس ہیں بڑے اس صوبے کے، ان کو یہاں دعوت دیتے ہیں۔ ہم پشاور بار کو اور خیبر پختونخوا بار کو یہاں دعوت دیتے ہیں۔ ہم چیف منسٹر کو، گورنر خیبر پختونخوا کو یہاں دعوت دیتے ہیں، سابقہ چیف منسٹر صاحبان کو، سابقہ گورنر صاحبان کو یہاں دعوت دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ایک چیز تیار کر لیتے ہیں، دعوت ناموں کے ساتھ کوئی ٹائم فکس کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں، تقریریں نہیں کراتے، ان سے سجیشنز مانگتے ہیں کہ ہم کس طرح اس صوبے کے اندر امن بحال کر سکتے ہیں، اور اداروں کے ساتھ کیسے پبلک کی اور اداروں کی الائنمنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے تاکہ اس ملک کا، اس صوبے کا، اس کے بچوں کا، اس کے جان و مال کا مزید نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد ہم پھر اپنی پروونشل اسمبلی کی ان بریفنگ پہ چلے جائیں، آئی جی پی سے بھی بریفنگ لیں اور کور کمانڈر سے بھی بریفنگ لیں، تاکہ جو ایک کلیکٹیو جو سوچ آئے گی وہ سوچ ہمارے سامنے ہو، ایک اعلامیہ ہو، اس کے سلامیہ کے اوپر ہم اس صوبے کو لے کے آگے چلیں۔ اس پہ سر آپ بھی کمنٹ کریں، ڈاکٹر امجد صاحب آپ کریں، ارباب صاحب آپ کریں، زاہد چند زیب صاحب آپ کریں۔ جی سلطان روم خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے مقرر وقت پر کارروائی شروع کر کے سب کو آج پہلے دن سب اکٹھے ایک ہی وقت پر آئے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ کے لیے بھی لوگ 2:30 بجے پہنچ کر حاضری لگا دیں گے۔ اس کے بعد میں ایک اور التجا کرتا ہوں کہ اگر نماز کے لیے وقت بریک ایک ہی وقت پر دیا جائے تو ایک تو نماز پڑھنے والے لوگ باجماعت نماز پڑھ سکیں گے، اور دوسرا یہ کورم ٹوٹنے کا خدشہ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی ایک ایک کر کے لوگ نماز کے لیے جا چکے ہیں، تو اس لیے کورم ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ تو میرا یہ التجا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک ہی وقت پر اگر مختصر سے ٹائم دیا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ اس کے بعد میں گزشتہ سیلاب پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں سیلاب تو پوری پاکستان میں، خاص کر کے پی کے میں اور سوات میں سب جگہ پر آئی ہوئی ہے، لیکن اگر میں اپنے حلقے کا بات کر دوں تو میرے حلقے کا 80% حصہ چونکہ پہاڑی وادیوں پر متصر ہے، 80% حصہ پہاڑی وادی ہے۔ تو جب سیلاب آ جاتی ہے تو پچھلے بار کی طرح اس بار بھی زیادہ تر سڑکیں یا تو بہہ گئی ہے یا ایسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ آنا جانا مشکل بھی ہے، اور بعض جگہوں پر تو پولیں وغیرہ ٹوٹنے سے ناممکن ہے۔ تو بچے اسکول بھی نہیں جا سکتے، اسپتالوں کو مریض کا آنا جانا بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور ادھر چونکہ 2022 میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی ابھی تک وہ بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اس کا فنڈ نہیں ملا پوری طرح۔ تو ابھی جو نئی سیلاب آئی ہے تو اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہے، اتنی زیادہ ٹوٹ پھوٹ ہو چکے ہیں کہ پورا علاقہ بہت ہی مشکل حالات میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو واٹر چینل ہے وہ اکثر جگہوں پر بہہ گئی ہے،
تو لوگوں کی رہن سہن اور گھروں میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ اکثر مساجد میں پانی بالکل ناپید ہے، تو لوگ بار بار شکایتیں کر دیتے ہیں۔ تو میں لوکل گورنمنٹ، CNW اور پبلک ہیلتھ ساری سیکرٹری سے پرزور ڈیمانڈ کر دیتا ہوں کہ ایمرجنسی بنیاد پر ان علاقوں کے لیے فنڈ مختص کی جائے، کیونکہ بہت ہی مشکل حالات ہے۔ میں اپنے علاقے میں جا بھی نہیں سکتا، جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ادھر علاقے میں فنڈ ہے نہیں، تو اگر ایمرجنسی بنیاد پر فنڈ دیا جائے تو بہت ہی کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو 26 نومبر کو ہمارے بے گناہ لوگ قید ہوئے تھے، 4 مہینے وہ بالکل ناجائز طور پر جیل میں کسی بہت ہی مشکل مصیبت ہے گزار کر ناچار ان کو پھر ضمانت مل گئی، لیکن ان کو تنگ کرنے کے لیے ہفتے میں ایک بار تاریخ دے دیتے ہیں، جو ان کے لیے جانا مشکل ہے، کیونکہ اکثر یا تو دیہڑی مار ہے یا مزدور کسان لوگ ہیں، تو بار بار پنجاب میں ان کے لیے جانا مشکل ہے۔ تو نہ جانے کی وجہ سے ان کی وارنٹ گرفتاری شروع ہو چکی ہے۔ ابھی 3 دن پہلے پنجاب پولیس کے ساتھ ہمارے لوکل پولیس بھی ان کے ساتھ مل کر پتہ پوچھ کر ان کے گھروں تک پہنچے۔ خوش قسمتی سے وہ لوگ گھروں میں موجود نہیں تھے تو کوئی گرفتاری تو نہیں ہو سکی، لیکن اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو بار بار ادھر تاریخ میں جا نہیں سکتے۔ اگر ایک تاریخ پر جائے تو پھر دوسرا ایک ہفتے میں جانا ہو تو بہت مشکل حالات ہے۔ اس کے بعد اگر میں امن کی بات کر دوں تو ہمارے علاقے میں امن کا بھی روز بروز حالات بگڑتی جاتی ہے۔ تو ہم نے جو حالات پہلے دیکھے ہیں، ہم کسی طور پر اس حالات کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 2008 اور 2007 میں ہمارے علاقے میں جو شدت پسندی تھی، میری اپنی فیملی کی 8 شہادتیں ہوئی ہیں۔ میں خود بھی اتنا زیادہ ٹارچر ہوا ہوں، جو ہمارے علاقے کے سارے لوگوں کو پتہ ہے، 2 مہینے ان کے ساتھ کڈنیپ ہو کر رہا ہوں۔ تو اس حالات کے لیے میں نہیں بلکہ ہمارے علاقے کے لوگ بالکل تیار نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی مناسب تجویز کر دیں گے۔ تو جو آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کا کیا تو میں اس کی بھرپور تائید کر دیتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور اس میں اس کے لیے کوئی حل نکالا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔ اجمل خان، آپ بات کرنے، آپ تجویز دے دیں۔